ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته مصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. قال الإمام الصادق عليه السلام: من وجد محبتنا في قلبه فليشكر أمه. صلوات. میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت فرمائی کہ جس میں رب کائنات رب العزت بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اللہ کی ذات فرماتی ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو دنیا میں علی کے مومن کہلاتے ہو، اتقوا اللہ، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تقوی الہی اختیار کرو. دوسرا کام، جیسے ہی تم تقوی ہو جاؤ اور جیسے ہی اپنے اندر پاکیزگی کو جنم دے لو تو اس کے بعد کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور یقیناً اس دنیا میں، اس روئے زمین پر اور کائنات میں اہل بیت سے زیادہ سچا نہ کوئی تھا اور نہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں نے امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے اقتباس حاصل کیا. صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد فرماتے ہیں: من وجد محبتنا فی قلبہ، جو جب شعور کی عمر کو پہنچے. شعور کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ 7-8 سال. اس سے پہلے انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں اس دنیا میں آیا بھی ہوں یا نہیں. ہم میں سے جو بھی ہے اس کو اپنی عمر کے 5 سے 6 سال کے بعد کی عمر یاد ہے. اتنا بچپنا کہ جس میں عمر 2 سال ہو یا 3 سال ہو وہ انسان کو یاد نہیں رہتی. تو امام فرماتے ہیں جب تم اپنے شعور کی عمر کو پہنچو وَوَجَدَ مُحَبَّتَنَا فِي قَلْبِكَ، اور اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کو محسوس کرنے لگو تو فَلْيَشْكُرْ أُمَّهُ، پہلا کام یہ کرو کہ اپنی ماں کا شکر ادا کرو. سوالی نے سوال کر دیا امام صادق سے کہ یا امام،
اگر کسی شخص کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہو تو وہ اپنی ماں کا شکر ادا کیسے بجا لائے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ جب تم اپنے شعور کی عمر کو پہنچو اور اپنے اندر محبت اہل بیت کو محسوس کرو تو اس کے بعد تمہاری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہو تو اس کی قبر پر چلے جاؤ، اس کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد اس کی قبر پر اپنا ماتھا ٹیک کر شکر ادا کرو کہ اے میری والدہ، تو نے اپنی 32 دھاروں کے دودھ کے اندر میرے دل کے اندر محبت اہل بیت کو پیدا کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میرا تعارف ہو، اس کے بعد میں نے اپنے تعارف کے لیے یہ کائنات بنائی، اس کے اندر حیوانات کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، چرندوں اور پرندوں کو بنایا، اس کے بعد میں نے انسان کو خلق کیا اور میں اللہ یہ چاہتا تھا کہ کچھ ذمہ داریاں اس کائنات کی سب سے اشرف المخلوقات پر نازل کروں، تو پھر جب میں نے اس کائنات کی طرف ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تو مجھے سب سے زیادہ بلند جو چیز نظر آئی وہ پہاڑ تھے۔ اس کائنات میں سب سے بلندی پر کون سی جگہ ہے؟ پہاڑیوں کی چوٹیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ خدا نے یہ سوچا کہ میں یہ قرآن، یہ ذمہ داری اس بلند و بالا پہاڑ پر نازل کروں۔ لو انزلنا ھذا القرآن، میں اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کرتا لرأیتہ، تم لوگ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ پہاڑ اس قرآن کو برداشت نہ کر سکتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا کے اندر ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن مجھ خدا نے اس قرآن حکیم کی منزلت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے اس قرآن مجید کو کس پر نازل کیا؟ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سے پہلے 7150 سال قبل حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت سے 7150 سال پہلے مجھ خدا نے اس دنیا میں سب سے پہلا انسان بنام حضرت آدم کو خلق کیا، اور اس کے دل کے اندر ایک نور کو خلق کیا کہ جو نور پہلے سے خلق شدہ تھا، کیونکہ خود محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کنت نبیا اذا کان الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ ہم اہل بیت کے نور کئی ہزار سال پہلے خلق کیے جا چکے تھے، ہم ہوتے تھے اور وہ خدا ہوا کرتا تھا۔ عرش معلیٰ پر ہماری اور خدا کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بعد اللہ کی ذات نے یہ چاہا کہ میرا تعارف ہو تو اس نے دنیا میں آدم کو خلق کیا اور اس نور کو، نور ولایت آل محمد کا ایک ٹکڑا لے کر اس
دل آدم میں نازل کیا، 7150 سال تک یہ نور نبوت کی ظلموں میں سفر کرتا ہوا حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ اس کے بعد اس نور کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ کسی نے نہ پوچھا کہ 1,24,000 انبیاء جب آئے تو نور کے 2 حصے کیوں نہ کیے گئے؟ لیکن جب یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا نا تو اس کے بعد اس نور کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ ایک نور کا حصہ حضرت عبداللہ کو دیا گیا اور نور کا ایک حصہ حضرت ابو طالب کو دیا گیا۔ کون ابو طالب؟ وہ ابو طالب کہ جس کے گھر نبوت پلتی رہی، جس کی انگلی پکڑ کر محمد چلتے رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ نے اس نور محمدی، اس نور نبوت کے حامل شخصیت کے بارے میں بھی اس دنیا میں ایک تفرقہ پھیلا دیا اور دنیا نے اس کے بارے میں بھی سوال کھڑے کر دیے۔ جب یہ نبوت کا نور سفر کرتا ہوا 7150 سال کے بعد حضرت عبداللہ کے گھر میں محمد مصطفیٰ کی صورت میں ایک نومولود نے جنم لیا، اور اس کے بعد وہ مکہ و مدینہ کی ان گلیوں میں یہ نبوت سفر کرتی رہی، انسانیت کی عقل و خرد کو بام عروج تک پہنچاتی رہی۔ آ گیا وقت ہجرت، پتھر مارے گئے، اونٹ کی اوجھنیاں پھینکی گئیں۔ کس نے پھینکی؟ جانتے ہیں، ابو بنو امیہ کی وہ نامی گرامی شخصیت کہ جس کا نام لینا بھی آج منبر حسین ہے۔ کبھی اسی کے خاندان کی کوئی عورت حضرت محمد مصطفیٰ کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبا رہی ہے۔ اتنی بدطینت اور بد کردار شخصیت کہ جو جگہ جگہ پر نبوت اور اہل بیت کو اذیتیں دیتی رہی۔ آ گیا وقت ہجرت، روانہ ہو گئے حضرت محمد مصطفیٰ مدینہ اور اپنے بستر پر علی کو سلا دیا۔ پوری زندگی میں حضرت امیر المومنین نے پوری زندگی میں کوئی ایسی رات نہیں دیکھی جس میں وہ سوئے ہوں۔ خود مولا علی فرماتے ہیں سورج کو مخاطب کر کے، اے خورشید دنیا مجھے یہ بتا، کیا تو نے کبھی ایسا وقت دیکھا ہے جب تو طلوع ہوا ہو علی سو رہا ہو؟ تو نے ایسا وقت نہیں دیکھا، اس دھرتی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب تو طلوع ہوا ہو اور علی سو رہا ہو۔ لیکن وہی علی جو تمام راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا، وہ علی فرماتا ہے میں شب ہجرت ایسی میٹھی نیند سویا کہ مجھے ایسی نیند کبھی نہ نصیب ہوئی۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں لو کشف الغطاء، اگر میں آپ سے کہوں، اس مجمع سے میں ایک بات کروں کہ اس دیوار کے پار فلاں فلاں شخصیت کھڑی ہے یا فلاں فلاں واقعہ ہو رہا ہے، آپ لوگ کہیں گے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ آپ اور اس دیوار کے درمیان، اس شخصیت کے درمیان یہ دیوار کا پردہ ہے۔ جب
جب یہ دیوار ہٹا دی جائے اور آپ اس واقعہ، اس شخصیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اور اس کے درمیان جب یہ پردہ ہٹے گا تو آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ اضافہ ہوگا نا۔ لیکن مولا علی سرکار فرماتے ہیں لو کشف الغطاء، اگر پردے میرے اور اللہ کے درمیان جو پردے ہیں وہ ہٹا دیا جائے، لمزددت یقینا، میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں علی ان پردوں کے ہوتے ہوئے آج بھی اس یقین پہ کھڑا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پہ میرا یقین کامل آج بھی اتنا ہے جو ان پردوں کے ہٹنے پر ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اتنی میٹھی نیند سویا ہے علی، کبھی فرماتے ہیں کہ موت مجھ پہ آ جائے یا میں موت پہ جا پڑوں، کچھ فرق نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ علی موت پہ آ جائے یا موت علی پہ جا پڑے۔ شب ہجرت سلایا ہے علی کو اپنے بستر پر اور روانہ ہو گئے محمد۔ میں بہت مختصر چلتا جا رہا ہوں اپنے مضمون کو تمام کرنے کے لیے۔ آ گئی 8 ہجری، حضرت محمد مصطفیٰ نے 8 سال مدینے میں اپنی زندگی گزاری۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مکہ کی جانب روانہ ہو گئے، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ تاریخ نے اس کی مقدار جو کم سے کم روایات میں آئی ہے 10,000 نفوس کا لشکر لے کر حضرت محمد مصطفیٰ روانہ ہوئے مدینہ سے فتح مکہ کے لیے۔ جب پہنچے ہیں مکہ کے قریب تو بنو امیہ کی وہی شخصیت جس کا میں ذکر کر چکا، سٹہ طاری ہو گیا اس پر۔ جاسوس آئے اور اس کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا بنو امیہ تو سو رہا ہے، محمد تو لشکر کے ساتھ مکہ کے دروازے پہ آن پہنچا ہے، بے ساختہ بھاگا ہے، جوتیاں بھی نہیں پہنی، بھاگ کے پہاڑ کے اوپر چڑھا، کبھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے کبھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، دیکھتا ہے اتنا بڑا لشکر محمد نے کیسے اکٹھا کر لیا، اور یہ تو مکہ فتح ہونے جا رہا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی شکست کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سردار بنو امیہ جس نے ہمیشہ جری ہو کر آگے بڑھ کر اذیتیں دی تھی اہل بیت کو، پریشان ہو گیا، قدم اکھڑنے لگے، پریشانی کے عالم میں پہاڑ پر کھڑا ہے اور اپنے اس دماغ میں سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آ گیا ابلیس کہ جس نے آدم سے لے کر خاتم کہ اس 8 ہجری تک 7,213 سالہ اس نبوت کی کاوشوں کو مٹی میں ملانے کا عزم اٹھا رکھا تھا، آ گیا ابلیس اور اس شخص کے کان میں ایک ایسا پلان دیا کہ اس پلان پر عمل کر۔ پوچھنے لگا کون سا پلان؟ تو کہنے لگا چلے جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کے چچا رہتے ہیں یہاں پہ حضرت عباس، اس کے گھر چلا جا اور اس کو کہے میں محمد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جھگڑا ہو گیا دونوں میں، کہنے لگا اے ابلیس تو پاگل تو نہیں ہو گیا، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ محمد کی بیعت کر لوں، میں بنو امیہ کا سردار، میری عظمت و فلاں ہے، اور میں اس محمد کی جو کل پیدا ہوا، جس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کے خواب دیکھے، میں چلا جاؤں
محمد کی بیعت کر لوں؟ اس نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ دل سے بیعت کر؟ منافقت کی پہلی اینٹ رکھ رہا تھا ابلیس، منافقت کفر کے لبادے میں جنم لے رہی تھی۔ پہنچا ہے در حضرت عباس پر کہ جو چچا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھلا تو پریشانی کے عالم میں حضرت عباس جو ہے انہوں نے دیکھا کہ اے ابو سفیان تو یہاں کس لیے؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اگر کر سکتے ہو تو مجھے محمد کے خیمے میں لے جاؤ اور میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لے گئے حضرت عباس، حضرت محمد کے سامنے اس نے کلمہ حق پڑھا یا نہ پڑھا یہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج میں نے محمد کے دین کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ پوچھتے ہو نا کہ کیا ہوا؟ کہ حضرت رسول اکرم کی، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، حضرت محمد مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی کہ صرف 70 دن کے اندر زہرا دنیا سے کیوں چلی گئی۔ 1 لاکھ سے زیادہ مجمع، 1,25,000 سے زیادہ مجمع فتح مکہ پر واپسی میں آتے ہوئے خم غدیر کے موقع پر مفسرین اہل سنت لکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے جو من کنت مولا یہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کی حدیث بہت زیادہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ نہیں انکار کر سکتے اہل سنت اس حدیث کا، بہت زیادہ تواتر کے ساتھ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کی حدیث اہل تشیع سے بھی زیادہ منابع اہل سنت میں یہ حدیث درج ہوئی۔ جب اہل سنت نے اپنے ہی مفتیان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ خم غدیر میں محمد مصطفیٰ کو کہنا پڑا کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو مفسرین نے مولا کی تشریح میں مغالطہ دیا اور کہنے لگے کہ مولا کے لفظ کا یہاں عربی میں معنی دوست ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت گھڑیاں تو نہ تھیں، لیکن زوال کا وقت تھا، سورج بالکل سر کے اوپر تھا، تپتا صحرا تھا عرب کا، اور جب 1 لاکھ کا لشکر چلتا ہے نا، آپ کا سب سے زیادہ تجربہ ہے کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ عزاداری امام حسین کے جلوس نکالتی رہتی ہے۔ ہمارا اگر 3000 کا بھی مجمع ہو تو اس کا ایک سرا کہاں پر ہوتا ہے، دوسرا سرا کہاں پر ہوتا ہے، اور اگر سوچو 1,25,000 کا مجمع ہو جس میں بوڑھے بھی ہوں، جس میں بوڑھی خواتین بھی ہوں، جس میں ایسی خواتین بھی ہوں جنہوں نے نومولود بچوں کو بھی اٹھا رکھا ہو اور سفر کر رہی ہوں، تو ایک سرا لشکر کا کہاں پہ ہوگا، دوسرا سرا کہاں پہ ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے تمام لشکر کو رکنے کا اعلان کیا اور حکم دیا اور فرمایا تیز رفتار گھوڑوں پہ جاؤ، جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ عصر کے وقت تک، زوال سے عصر کے وقت تک امت انتظار کرتی رہی۔ تپتا صحرا ہے، سورج آسمان پہ ہے، بوڑھی خواتین ہیں، نومولود بچے ہیں، بوڑھے مرد ہیں،
محمد مصطفیٰ ان کو اس اذیت کے ماحول میں رحمت للعالمین نے ان کو بیٹھنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں بتا سکوں کہ یہ میرا دوست ہے۔ ہائے ہائے، نہ سمجھی تو نانے کی امت، کتنا مشہور جملہ ہے یہ کسی ذاکر اہل بیت کا، کہ کیسے کیسے مغالطے دیے گئے اس امت کو۔ 4 سے 5 گھنٹے تک محمد مصطفیٰ نے امت کو تپتے صحرا میں گرم ریت پہ بیٹھنے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد اونٹوں کی پالانوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بلندی پر گئے، اور وہاں پر ایک آیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ اپنے لبوں کو کھول دے، اللہ کی ذات نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من قبلک، اے محمد، کبھی قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لو، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، اے میرا حبیب، اے میرے پیارے، اے میرے سب سے دلارے، ایسے القابات دے کر اللہ نے اپنی محمد سے محبت کا ثبوت دیا۔ پورا قرآن اللہ نے اہل بیت کے قصیدے میں نازل کیا، اور سب سے زیادہ جن المحبت بھرے جملوں سے اپنے محمد مصطفیٰ کو اللہ کی ذات پکارتی رہی، اسی قرآن میں اللہ کی ذات نے سخت جملے بھی فرمائے۔ اور ایک جملہ جو قرآن کی آیت ہے ان لوگوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں جو کہتے ہیں لا حکم الا للہ، ہم تو کسی حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو کسی اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں تو قرآن کو۔ آؤ تمہارے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول۔ اگر کوئی کسی کا سیکٹری ہو نا، ساری زندگی اس سیکرٹری کو پیار اور محبت کی طرح مالک نے پالا ہو اور کہا ہو تو میرا بھائی ہے، تو میرے بازوؤں کی طاقت ہے، اگرچہ وہ ایک والد سے نہ ہو لیکن وہ مالک کا سیکرٹری ہو، اس کے باوجود مالک اس کو ہمیشہ محبت سے بھیا اور بھائی کہہ کر پکارتا ہو، اور پھر اچانک سے ایک دن مالک کہے اے میرے سیکرٹری، حیران ہوگا کہ نہ؟ پریشان ہوگا اور سوچے گا کوئی سخت حکم آنے والا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے وہ جس کو میں نے رسالت کا کام دیا ہے۔ نہ مزمل فرمایا نہ مدثر فرمایا، بلغ ما انزلا، بغیر کسی تمہید کے اللہ کی ذات فرماتی ہے وہ کام کر، وہ پیغام پہنچا، ما انزل من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے کافی عرصہ پہلے نازل کیا گیا تھا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے محمد اگر تم نے نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تیری ساری مشکلات، تیرا سارا صبر، تیری محمد، اے محمد تیری ساری رسالت ضائع، تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا کام انجام ہی نہ دیا۔ ہر آیت قرآنی کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت سے وابستہ ہیں اور تفسیر اٹھا کر پڑھتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ جب کوئی مفسر کسی آیت کی تفسیر لکھنے لگتا ہے نا، تو وہ پہلا کام کرتا ہے شأن نزول۔ کیا ہوتا ہے شأن نزول؟ شأن نزول یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت رسول اکرم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی یا مدنی زندگی میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مسجد نبوی میں نازل ہوئی یا گھر میں نازل ہوئی،
بازار میں نازل ہوئی یا کسی دور دراز غزوہ میں نازل ہوئی، جنگ میں نازل ہوئی یا کسی سکون کے ماحول میں نازل ہوئی، تمام ماحول ڈسکس اور بیان کرنے کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کا شمسی، عیسوی اور ہجری سال بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں سن عیسوی میں نازل ہوئی، یہ فلاں سن ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ ہوتا ہے آیت کا شان نزول۔ اے برادران اہل سنت، میں چیلنج کرتا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من قبلک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قرآن کی اس آیہ نزول کا شان نزول اٹھاؤ اور پڑھو کہ یہ کب نازل ہوئی، کیا یہ قوم غدیر میں نازل ہوئی یا نہ۔ اور اتنی سخت آیت جب نازل ہوئی، اس کے بعد 5-6 گھنٹے سخت گرمی کے ماحول میں امت کو بٹھانے کے بعد رسول اکرم ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک جملہ فرمایا کہ کیا میں محمد تم امت مسلمہ پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہ؟ سب نے کہا قالوا بلا۔ اے محمد مصطفیٰ، تو ہماری جانوں سے زیادہ، ہماری عزتوں سے زیادہ، ہمارے مال و اموال سے زیادہ تم ہماری اوپر حق کے تسلط رکھتے ہو۔ تو پھر محمد نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ یہ آیت کا مطلب ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے۔ کہاں کہاں سے روکو گے علی کی ولایت کو، کہاں کہاں کہیں پہ واقع کرتاس ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں لے آؤ قلم دوار، تم کو لکھ کے دے دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم جھگڑے میں نہ پڑ جاؤ۔ لیکن کہنے والے نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت محمد کو نعوذ باللہ ہذیان ہو گیا ہے۔ کیسے کیسے ظلم آئے ہیں اہل بیت پر، کہ صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی، صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی کہ امت نے وہ خم غدیر کا خطبہ بھی بھلا دیا اور وہ وقت بھی بھلا دیا۔ مختلف مقامات پہ کہیں پہ فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے، آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ذرا بتائیے کہ موسیٰ کو ہارون سے کون سی نسبت تھی؟ وہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کر چھوڑ کے گئے کوہ طور پر۔ کوہ طور کافی دور تھا، سفر لمبا تھا، کئی دن پر مشتمل ہوا کرتا تھا سفر۔ اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ امت موسیٰ بھی جھگڑے میں پڑ گئی۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو کیا ہوا، کیا دیکھا؟ ایک گوشالہ اور ایک بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ موسیٰ ان کو بتاتے رہے کہ یہ بچڑا خدا نہیں، خدا اس سے بہت بلند ہے، خدا اس کا خالق ہے، خدا رازق ہے، خدا مالک ہے، خدا پالک ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون گھر میں تشریف فرما ہیں، پریشان حال ہیں، امت سنتی نہیں، اور ایک بچڑا کھڑا ہے اس کو خدا مان کے کھڑے ہیں۔
کیا ہو جاتا ہے امتوں کو کہ جب منافقت کا لبادہ اوڑھتی ہیں تو کسی بچڑا نما شخص کو بھی رہبر مان لیتی ہیں۔ ابلیس کا کام ہے، ابلیس نے سردار بنو امیہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ کفر کا دور ختم ہوا، منافقت کا دور شروع ہوا، اور یہی منافقت ہی تھی کہ جس نے علی جیسے شجاع کو جب میدان میں شکست نہ دے سکے تو اس کے بعد مسجد میں حالت سجدہ میں چھپ کے وار کیا، نہیں شکست دے سکے علی کو، بہت بڑے بڑے پلان کیے گئے علی کو رستے سے ہٹانے کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے حضرت جنگ احد میں اذ تسعدون ولا تلوون الی احد والرسول یدعوکم الی اخراکم، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے امت مسلمہ، تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگے جا رہے تھے، جوتیاں تمہارے پاؤں میں نہ تھی، تم ایسے ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے کہ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور ایک چھوٹے سے پہاڑ کی چوٹی پہ رسول اکرم کھڑے ہو کر تم کو بلا رہے تھے، اور تم تھے کہ ایسے بھاگے جا رہے تھے کہ ایک شخصیت کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ وہ مدینہ سے بھی آگے نکل گیا، اور کسی اپنے ہی علاقے کے کسی جاننے والے شخص کو پکڑ کے پوچھتا ہے مدینے کا رستہ کس طرف ہے، کسی جاننے والے سے، اس شخص کو جانتا تھا، اور وہ جب اس سے بات کر رہا ہے تو اس کے ہوش اتنے اڑے ہوئے ہیں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میرے وسیب کا ہے، اسی سے پوچھ رہا ہے کہ مدینہ کا رستہ کدھر ہے۔ ہے وہ لوگوں کہ جو کہتے ہو لا حکم الا للہ، ہم تو صرف قرآن کی آیتوں کو مانتے ہیں، تو آؤ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم۔ ایک اور مقام پہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَأَنزَلْنَا الرُّسُلَ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ پہلے اللہ کی ذات فرماتی ہے ہم نے نبیوں کو نازل کیا اور ان کے ساتھ کچھ دلائل دیے، ان کو عقل انسانی میں کچھ دلائل دیے کہ اپنی اپنی امتوں کے پاس جاؤ اور ان کو دلائل دو اور ان کے اوپر ثابت کرو، ان کو معجزے سے ثابت کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی وحدانیت کو مانو۔ اس کے بعد قرآن فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کچھ نبی تو ایسے تھے جن کو ہم نے بینات بھی نازل کی، ساتھ ہم نے کتابیں بھی نازل کی۔ اٹھا لو انجیل، مانتے ہو نا انجیل تحریف شدہ ہے، انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، عیسائی جو ہے ان کی کتاب انجیل ہے، اس میں بھی ایک آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم بلا رہے ہیں یا علی یا علی یا علی، انجیل کے جملے ہیں، انگلش میں اس کو ایلی کہتے ہیں، وہاں پہ 3 بار انجیل کے اندر ایلی 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 کہہ کر پکارا ہے حضرت ابراہیم نے۔ تم کہو گے اے عیسائیو تمہاری انجیل کے اندر بھی ابراہیم ایلی ایلی کس کو پکار رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ علی اللہ کا لقب ہے، اللہ کے القابات میں بھی ایک ایلی ہے، تو ہو سکتا ہے ابراہیم اس علی کو بلا رہا ہو، تو ہم کہیں گے اچھا انجیل والو ہم تم کو زبور سے ثابت کرتے ہیں۔ زبور کے اندر واضح الفاظ میں حضرت داؤد نے اپنی دعا فرماتے ہوئے اپنی امت کو خطبہ دیا، اور زبور کے اندر یہ جملے آج بھی موجود ہیں جس میں حضرت داؤد فرما رہے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ایلی کی
اطاعت کریں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا یا داؤد، اے اللہ کے نبی داؤد، ایلی تو اللہ کا لقب ہے، تو فرمایا انگلش میں زبور کے جملے ہیں whose name is حیدر۔ اٹھائیں زبور میں جو جملے ہیں کہ جس میں فرمایا ہے اس ایلی کا لقب حیدر ہے۔ وہ علی جس کا لقب حیدر ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں وہ علی جس کا لقب تو حیدر ہے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ جو بے وارثوں کا وارث ہے، جو یتیموں کا وارث ہے۔ جب حضرت علی خیبر میں یہودیوں کے سامنے گئے ہیں نا، اٹھا لو تاریخ، ایک غزوے میں حضرت امیر المؤمنین نے اپنا تعارف کروایا ہے، کبھی کون سا تعارف، لیکن میں یہاں پہ اقتباس بیان کرتا چلوں تاریخ خیبریہ سے۔ جب خیبر میں آیا ہے علی تو فرمایا میں وہ علی ہوں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ عربی میں حیدر کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، حیا درہ۔ اس کو جب ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو جب آپس میں ملا کر پڑھا جاتا ہے حیا درہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کہ جس نے بچپن کے اندر ایک بہت بڑے اژدہا کو چیر پھاڑ ڈالا ہو۔ حیا درہ، حیا پھاڑ ڈالا، درہ اژدہا کو، وہ نومولود، وہ بچہ کہ جو بچپن کے اندر جس کے سامنے اژدہا آیا ہو اور اس نے اژدہا کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے نبیوں کو نازل کیا، اس کے بعد ہم نے کچھ نبیوں کو قرآن مجید کچھ کتابیں نازل کی، قرآن نازل کیا، انجیل نازل کی، زبور نازل کیا اور تورات نازل کی۔ یہاں پہ ایک عجیب اس آیت قرآنی، وہ لوگ کہ جو قرآن سے علی سننا چاہتے ہیں ان کی دلچسپی کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ آج میرا موضوع ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے نعرہ بلند کیا تھا لا حکم الا للہ، اللہ کا حکم کافی ہے۔ آج بھی ہے نا یا اللہ مدد والے ہیں، آج بھی۔ ابھی آپ نے یوم انہدام جنت البقیع منایا۔ ہم وہ امت ہیں کہ جو وہ سال اور وہ زندگی کے وہ لمحے گزار رہے ہیں جب رسول اکرم کی بیٹی کی قبر پر جو چراغ جلتا ہے وہ صرف چاند ہے۔ ابھی بھی میں مسائل پہ نہیں آیا۔ یوم انہدام جنت البقیع آپ نے ابھی منایا۔ کون ہے وہ لوگ نجدی کہ جو نہیں بنانے گئے؟ 1923 وہابیت کو خلق کیا گیا، 1923
بہائیت کو خلق کیا گیا، 1923 قادیانیت کو خلق کیا گیا۔ یہ 3 فرقے اس سے پہلے نہیں تھے۔ پہلے بہت سارے فرقے موجود تھے، دنیا میں بہت سارے مذاہب آئے اور گئے، لیکن یہ 3 فرقے صرف 100 سال بھی ابھی نہیں ہوئے، 2022 ہے، 2023 میں ان کو 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ وہابیت، قادیانیت اور بہائیت۔ بہت پیسہ خرچ کیا گیا برطانیہ کی جانب سے ان تینوں فرقوں کے اوپر، اور سب سے زیادہ جو پیسہ خرچ ہوا وہ وہابیت پر خرچ ہوا، کہ جو ایک حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ بہائیت کی کوئی حکومت نہیں، قادیانیوں کی دنیا میں کہیں پہ حکومت نہیں، امیر بہت ہیں دنیا میں، جہاں بھی آپ کو قادیانی ملیں گے وہ بہت امیر ملیں گے، غریب صرف مسلمان ملیں گے آپ کو۔ بہت پیسہ استعمار نے بہت پیسہ خرچ کیا ان تینوں پر، اور ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خرچ کیا گیا وہابیت پر۔ اور وہابیت اس پیسے کے بل بوتے پر تیل سے مالا مال ملک سعودی عرب پر قابض ہوئے، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، ایک 100 سالہ معاہدہ کیا گیا۔ میں تھوڑا سا سیاسی تاریخ بیان کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر روزہ نہیں ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ جو یہ جاننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جب 1923 میں یہ تینوں فرقے خلق کیے گئے سلطنت برطانیہ کی جانب سے، تو اس وقت وہابیت پر بڑا پیسہ خرچ کیا گیا، اور اتنا پیسہ کہ وہ ایک حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ حکومت پر آئے انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا، نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، یا علی مدد نہیں یا اللہ مدد۔ وہ جو اندر کا بغض تھا، وہ جو شام میں سب و شتم ہوتا رہا، وہ جو کئی سال تک منبر محمد پر علی کو گالیاں دی جاتی رہی، وہ جو نسلیں پلتی رہیں، وہ جو بچپنے گزارے، جنہوں نے جوانیاں گزاری، وہ سوچ جو سوال کرتی تھی کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا، وہ سوچ پلتی رہی۔ آ گیا 1923، حکومت بنا لی سعودی عرب میں، اور نعرہ لگایا لا حکم الا للہ۔ یہ پہلے نعرہ کب لگا تھا؟ یہ نعرہ لگا تھا جنگ صفین کے بعد، جب امیر شام اور حضرت علی ابن ابی طالب کے درمیان جب ظاہری خلافت پہ، میں کہوں گا ظاہری خلافت، کیونکہ الہی خلافت تو ان کو اللہ نے دے ہی دی تھی، دنیا کے سامنے وہ ظاہری خلافت پہ آئے تھے۔ حضرت امیر المومنین کو ظاہری طور پر امت کا جب خلیفہ بنایا گیا، اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، گورنر تھا امیر شام، اس نے بغاوت کر دی، خلافت علوی سے انکار کیا، جنگ ہوئی۔ اگر میرے پاس وقت ہے میں تھوڑا سا اور بھی آپ کو اس جنگ صفین کا بھی ایک قصہ سناتا چلوں، جو سننا چاہتے ہیں نعرہ حیدری، کیا وجہ تھی کہ علی جیسے امام الوقت، امام المتقین کو کہنا پڑا اے امیر شام، میرے 10 لے لو۔ کیوں کہنا پڑا؟ کہ ہر دور میں امام کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہے وہ دل سے امام کے ساتھ نہ تھے، بہت کم تھے جو اماموں کے ساتھ رہے۔ کیا وجہ تھی کہ ظاہری خلافت امام حسن کو، امیر شام کو دینا پڑی؟
امام کی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف، امام کی فوج کا سپہ سالار مغرب کی نماز امام حسن کے پیچھے پڑھتا ہے، صبح کی نماز کے بعد امام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے لشکر میں شامل ہو گیا ہے، لشکر کا سپہ سالار۔ کیا وجہ ہے کہ صرف 63 یا 61 سال گزرے تھے ہجرت محمد کو، 61 سال۔ پاکستان 14 اگست میں بنا تھا، آج 70 سال کے بعد بھی خوشیاں مناتے ہونا کہ ہمارا ملک بنا تھا۔ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک بنا تھا، ہندوؤں سے آزاد ہوئے تھے۔ اس سے بھی کم عرصہ 61 سال گزرے تھے ہجرت محمد کو، 72 ادھر تھے، لاکھوں ادھر تھے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ جو پلان تھا ابلیس کا، وہ جب فتح مکہ ہو رہا تھا اور سردار بنو امیہ پریشان کھڑا تھا کہ محمد تو میرے دروازے پہ مکہ فتح کرنے آ چکا ہے، کیا کروں؟ کان میں آ گیا ابلیس، کہا کفر کو چھوڑ دو، منافقت کو اپنا لو، اسلام کو قبول کر لو، اسلام کے اندر گھس کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرو۔ کبھی کوئی منافق آتا ہے مسجد کے اندر آ کر علی کو ضرب مارتا ہے، کبھی کوئی منافقہ آتی ہے امام حسن کو اس کے گھر کے اندر زوجہ بن کر زہر دیتی ہے، کبھی کوئی امام حسن کی فوج کا سپہ سالار بن کے رات کو امام حسن کے ساتھ وفا کا عہد کرتا ہے، صبح کی نماز کے بعد امیر شام کے ساتھ جا ملتا ہے، اور امام حسن مجبور ہو جاتے ہیں خلافت کو امیر شام کو سونپنے کے لیے۔ مجھے بتاؤ کہ مارے تو علی نے یہودیوں کے بھی تھے، مارے تو علی نے عیسائیوں کے بھی تھے، مارے علی نے ان مسلمانوں کے بھی تھے جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے، علی نے سب کے مارے ہوئے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ اولاد علی کو جتنا ظلم مسلمانوں نے دیا اتنا کسی نے نہ دیا؟ کیا وجہ تھی کہ تاریخ اٹھا لیں، جہاں جہاں بھی ظلم ہوا امت مسلمہ کا نام آتا ہے۔ کربلا کا خلاصہ کیا ہے؟ کربلا کو اگر ایک جملے میں بیان کروں نا تو محمد کا نواسہ صرف 72 وفاداروں کے ساتھ بے وفا امت کے سامنے کھڑا تھا۔ اور ایک اور خلاصہ اگر بیان کرتا چلوں تو محمد کی بیٹی زہرا کے دروازے پر جو آگ لے کے آئے، یہودی تھے، عیسائی تھے، نانا تاریخ نے یہ جملہ کیسے لکھ لیا کہ امت زہرا کے بابے کی تھی۔ ایک سید کی رسمیں چہلم ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس کو شفا دے، سیدہ زہرا نصیب کرے۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس سید بزرگوار کو دفن کیا ہوگا، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس سید کے وارثان کو پرسہ دیا ہوگا، ایک پرسہ امت نے بھی دیا ہے۔ امت آئی ہے دروازے پر پہنچانے کے لیے، امت کا ایک برگزیدہ صحابی، میں لفظ صحابی کہوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ایک برگزیدہ صحابی آیا ہے در زہرا پہ، چیخ کے کہتا ہے زہرا دروازہ کھول،
علی کو باہر بھیج ورنہ اس دروازے کو میں آگ لگا دوں. زہرا واسطے دے رہی ہے، سر پہ قرآن ہے، محمد کی شہزادی بیٹی کہ جو کئی سال اسی مدینہ میں شہزادیوں کی طرح بنتی رہی، چند دن پہلے 2 مہینے پہلے اپنے والد کو امت کے سامنے رخصت کیا ہے. آج امت دروازے پہ ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. کیا ہو گیا تھا؟ ثابت ہوا منافقت کفر سے بھی زیادہ سخت جرم ہے. اللہ تعالی ہمیں عام امور زندگی میں منافقت سے بچائے. اے علی قدم بھرنے والوں، اے حسین حسین کرنے والوں، ان چیزوں سے باہر نکل آؤ کہ جو کہتے ہیں کہ عزاداری ہی ہماری نماز ہے، ہم اگر عزاداری کر لیتے ہیں تو ہماری نماز ہو گئی. چھوڑ دو یہ بحثوں کو، نماز بھی ہماری عزاداری ہے، ہماری عزاداری بھی نماز ہے. حسین نے نماز پڑھ پڑھ کے بتایا، آخری سجدہ کر کر کے بتایا کہ میں حسین دین بچانے آیا ہوں. جب مدینہ چھوڑا نا تو کسی نے پوچھا کہ اے حسین جا کیوں رہے ہو اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کر؟ تو کہا انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، میں حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں. آئیں اس سید بزرگوار حکیم سید گلاب علی شاہ شمسی کی روح پرفتوح کو اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اس بی بی کا واسطہ دیں کہ جس کو تاریخ نے ام المصائب کے نام سے یاد کیا ہے. علی کی بیٹی زینب وہ ام المصائب ہے کہ جس نے 5 اماموں کے زخموں کو اپنی ان آنکھوں سے برداشت کیا ہے. یہ زینب ہی تھی کہ جس نے بچپنے میں زہرا کو امت و واسطہ دیتے دیکھا. یہ زینب ہی تھی کہ جس نے اپنی ماں زہرا کو دربار سے روتے واپس آتے دیکھا تو پوچھنے لگی اے بوڑھی خاتون تو کون ہے؟ زہرا رو کے کہتی ہے زینب ذرا غور سے دیکھ، میں تیری ماں زہرا ہوں. کیا وجہ تھی کہ صرف 18 سال کی عمر میں زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے اور زہرا کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا. زہرا وہ شہزادی ہے، وہ بنت رسول ہے جس نے اپنے مصائب کا مرثیہ خود پڑھا ہے. زہرا اپنے مصائب بیان کرتے ہوئے خود روتے ہوئے کہتی ہے اللہم اجل وفاتی، اے اللہ میں مرنا چاہتی ہوں، اے اللہ میں زہرا تیرے پاس آنا چاہتی ہوں. یہ زہرا کی بیٹی زینب جس نے اپنی ماں کو دربار سے واپس آتے دیکھا، یہی زہرا کی بیٹی زینب جس نے اپنے بابا کے سر کو زخمی حالت میں دیکھا، زہرا کی بیٹی زینب جس نے اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دشت میں لیتے دیکھا، زہرا کی
بیٹی زینب جس نے سر کٹے اپنے بھائی حسین کی لاش کو دیکھا، آخری جملہ جو کمل اللہ یہی زینب تھی کہ جو دربار شام میں جب یزید کے سامنے گئی تو ایک یہودی سردار سامنے آتا ہے اور یزید کو اپیل کر کے کہتا ہے، ایک میری درخواست ہے کہ باقی جو تم نے مارے وہ مارے، صرف علی کی بیٹیوں کو یہودیوں کے بازار سے گزارو۔ علی کی بیٹیوں کو میری ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک اپیل ہے، درخواست ہے، یا یزید علی کی بیٹی زینب کو ان یہودیوں کے دربار سے گزارو۔ یزید نے اس اپیل کو قبول کر لیا اور حکم دیا کہ مستورات بنو ہاشم کو جلد از جلد یہودیوں کے بازار سے گزارا جائے۔ دوڑا ہے یہودی اور اپنے اس بازار میں جا کر بلند آواز میں اعلان کرنے لگا، اے یہودیوں جشن مناؤ اور وہ لوگ آگے آ جائیں جن کے علی نے مارے تھے۔ آؤ اس کی بیٹی آ رہی ہے، اپنا بدلہ لے لو۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، اور زہرا کی بیٹی ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔